قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے۔ کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، او بوڑھے جوان یا وہ بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، ہو بوڑھے جوان یا وہ بچے۔ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اپنے بچے کو قرآن کا مکمل حافظ بنانے کے سلسلے میں اپنا مقصد کیسے پورا کریں۔ میں کسی زمانے میں کویت کے ایک علاقے میں امام مسجد تھا۔ میں وہاں انہیں نماز پڑھاتا تھا، فجر سے لے کر عشاء تک۔ سبحان اللہ، جب میں نماز میں طویل صورتیں پڑھتا تو جب کہیں مجھ سے غلطی ہو جاتی تو جو شخص میری غلطیاں نکالتا تھا وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، تو میرے دل میں اس سے ملنے اور بات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر ایک دن نماز کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ کہنے لگے، جی میں پورے قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا، ماشاءاللہ، آپ نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کیا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، جب میں نے حفظ کیا میری عمر 60 سال تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 60 سال کی عمر میں حفظ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا، سوائے ایک بات کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مرتے دم تک میرے لیے ایک ہی دعا کرتی رہی کہ بیٹا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ تو قرآن کا حافظ بن جائے۔ اس بات سے میں نے جو سبق سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے جو سبق ملتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے تو اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ اپنے سجدوں میں، نمازوں میں، ہر اس وقت جب اللہ دعا قبول کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں، یا رب، میری یہ تمنا پوری فرما دے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے۔ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں گے، دعا کی بہت اہمیت ہے، اسے فراموش نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنا یہ اہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر وقت اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ حافظ قرآن بن جائے۔ اللہ کے حکم سے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب۔ معاذ کی قرآنی داستان بہت طویل اور دشوار تھی۔ معاذ نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو نصف قرآن کا حفظ کر لیا، لیکن آدھے راستے میں معاذ کو ایک بیماری نے آ لیا۔ اس بیماری کی کیا کہانی ہے؟ میں ایک مقابلے میں شریک تھا جسے المزمار الذهبی کہتے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد میں نے اس کے آخری مرحلے تک رسائی حاصل کی۔ المزمار الذهبی، جی یعنی آپ کی آواز خوبصورت ہے۔ جی ہاں، تو پھر ابھی آپ انشاءاللہ ہمیں اپنی خوبصورت آواز سنائیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا، بات پوری کر لیں۔ پھر اس کے بعد میں ٹی وی پر آیا۔ اس کے بعد مجھے اس بیماری نے آ لیا۔ بتدریج یہ بیماری آتی رہی۔ وہ بیماری ہے کیا؟ شدید کھانسی۔ جی۔ پھر میں شیخ کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھا۔ میں 15واں سپارہ سنا رہا تھا۔
सूरत अल कहफ में था। जी। तो हर 10 मिनट बाद मैं रुक जाता और आधे घंटे तक शदीद खांसी होती रहती। क्या बुखार भी होता? जी हाँ। तो शेख ने मुझसे कहा, प्यारे बेटे घर चले जाओ और जब अल्लाह ने आपको शिफा दी तो लौट आना। अच्छा, आप कितना अरसा बीमार रहे? पूरा 1 साल। पूरा साल आप? जी पूरा साल। आप इस अरसे में शेख के पास नहीं गए? नहीं गया और ना ही कुरान हाथ में लिया। अल्लाह अकबर। मगर आखिरी महीने में मैं बिल्कुल ही मायूस हो गया। आप मायूस हो गए? बहुत ज्यादा। जी। यानी मुझे गुमान होने लगा कि बस अब खात्मा होने वाला है। तो मैंने अपने रब की तरफ रुजू किया, नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी और दुआ की, या रब मैं तेरे रास्ते में जाया करता था, मैं अपनी माँ के साथ जाया करता था, क्योंकि बसा औकात मेरे वालिद के पास वक्त नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते थे, हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं 3 किलोमीटर पैदल चल कर जाया करता था। हम यहाँ से बस स्टॉप तक पैदल जाया करते थे, तेज चलकर भी 15-20 मिनट लग ही जाते थे। फिर हम वहाँ से तोहरा या शौबक पर सवार होते थे, फिर हम पुल तक सफ़र करते और वहाँ से शेख के इलाके तक पहुँचते। शदीद गर्मी में, मौसम गर्मा में और सर्दियों के मौसम में अपनी माँ के साथ। तो मैंने दुआ की कि या अल्लाह तू नेक अमल करने वालों के अजर को हरगिज़ ज़ाया नहीं करता। और मैं रोता रहा हत्ता कि मैं नमाज से फारिग हो गया। और इसके पूरे 1 महीने बाद ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और मैं बहुत जल्द ही वापस कुरान की तरफ पलट गया, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जी हाँ, सब्र आज़मा, मुशक्क़त, थकावट और दुआ के बाद बिल आखिर इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर ही लिया। तो इसके हिफ्ज़ कुरान की तकमील के लम्हात में वो और उसकी वालिदा क्यों कर खुश नहीं होंगे। बाखुदा हमने इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार किया था। मैं हर रोज़ इस दिन के बारे में सोचती थी। हर रोज़ मैं उससे कहती थी कि बेटा सब्र करो, तुम कर लोगे। और जितनी आयत रहती थी मैं उनके हिसाब से दिन गिनती रहती थी और कहती थी मास बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पर करम किया है, फज़ल किया है कि हम भी कुरान के हाफिजों में से हैं। मैं मास से कहती हूँ कि इस नेमत को कभी नहीं भुलाना, हम इस वादे पर कायम हैं। वो हर रोज तिलावत करता है और मुझे या अपने वालिद को सुनाता है। आपकी उम्र कितनी थी जब आपने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया? जब मैंने कुरान ख़त्म किया मेरी उम्र 12 बरस थी। आपने पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया? जी। 12 साल होने में 5 माह बाकी थे, यानी 11.5 साल। माशाअल्लाह, आपने कुरान करीम हिफ्ज़ किया जी। और पुख्तगी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको पुख्ता याद है। तो मैं अभी आपका इम्तिहान लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तबारक अर्रहमान। मैं अपने आप और सारी दुनिया में मौजूद अपने भाइयों को वसीयत करता हूँ कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन्हें लाजमी कुरान का हाफिज़ बनाएं। अगर तुम खुद मसरूफ़ हो तो उनके लिए उस्ताद का बंदोबस्त करो और जिसे तालीमी मराकज़ पर एतमाद हो तो वहाँ दाखिल करे, लेकिन घर में भी उनकी तालीम का इंतज़ाम करे। मिल गया है रब से 10वें आसरों को आसरा, मिल गया है रब से 10वें आसरों को आसरा। हिफ़्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना, हिफ़्ज़ कुरान के अल्फाज तुमने कर लिए, लालो गोहर से तो दामन तुमने अपने भर लिए। हिफ़्ज़ कुरान के अल्फाज
کے ساتھ راہ چلتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ معاذ میرا بیٹا ہے۔ جب کبھی میں باہر جانا چاہوں تو اسے بھی ساتھ لے جاتی ہوں، لیکن یہ نہ جانے کے بہانے بناتا ہے۔ کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کہتی ہوں لیکن مجھے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ اس پوری بستی میں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، معاذ کی وجہ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ معاذ کے قرآنی سفر کی وجہ سے ہماری نیک نامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے، ہماری قدر بڑھائی ہے، اور اب ہم اس کے ساتھ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حافظ قرآن ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں، بھائیوں میں، خاندان میں، مسجد میں، ہر جگہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ حافظ قرآن ہے تو وہ آپ کے لیے ایک عام سا شخص ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کی کتاب کا حافظ ہے تو فطری بات ہے کہ اس کے لیے آپ کا احترام بڑھ جائے گا۔ یہ چیز اس کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مجالس میں مرکز نگاہ ہوتا ہے، نمازوں میں امامت کرتا ہے، لوگ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حافظ ہے۔ ایک بہت عجیب قصہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا جب وہ مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کا ایک گورنر تھا جسے انہوں نے مکہ میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ ایک دن وہ گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کسے اپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین، میں نے ابن ابزی کو قائم مقام بنایا ہے جو کہ غلام ہے۔ تو آپ نے کہا تم غلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں اے امیر المؤمنین، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا قاری ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب کے ذریعے کچھ قدموں کو عروج عطا کرتا ہے اور کچھ دوسروں کو اس کے ذریعے ذلیل کرتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ابن ابزی انہی میں سے ہوگا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے ابن ابزی کو قدر و منزلت دی۔ پہلے پوچھا کہ اسے کیوں اپنا قائم مقام بنایا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ قرآن کا حافظ ہے تو ان کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم بھی ان میں سے ہوں، اور اے قرآن کے حافظو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہو انشاءاللہ تعالی۔ عرب بھی اس کے آگے لا جا۔ ماشاءاللہ ان کی خواہش ہے کہ قرآن کے بریل نسخے میں سے اس کا امتحان لوں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں، مگر اس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جگہ کھول کر مجھ سے پوچھیں، میں وہاں سے پڑھوں گا۔ تو میں نے یہ صفحہ کھولا ہے، یہ لیجئے اور اس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا سپارہ ہے۔ سورة البقرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سعد الحفاظ ما سعد الحفاظ ما سعد الحفاظ في الأزمان۔ محمد سعید وہ بچہ ہے جس نے 6 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا، اور یہ بچہ ان تمام نصائح اور مشوروں کا عملی نمونہ ہے جن کا ذکر بچوں کے حفظ قرآن کے حوالے سے میں نے اس پروگرام میں کیا ہے۔ اس وقت میں مصر میں ہوں، میرے ساتھ ایک ننھا سا بچہ ہے، لیکن وہ قرآن کے ساتھ اپنی قربت کی وجہ سے ایک بڑا آدمی ہے۔ آپ کا کیا حال ہے شیخ محمد؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو نا؟ جی سب ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ شیخ محمد آپ نے قرآن مجید کب حفظ کیا؟ جب میری عمر 3 سال تھی۔ 3 سال کی عمر میں آپ نے حفظ شروع کیا۔ آپ کو کون کون سے متن یاد ہیں؟
تحفۃ الاطفال اور جزری کا متن۔ ماشاءاللہ، کیا ہمیں آپ تحفۃ الاطفال فی التجوید میں سے کچھ سنا سکتے ہیں؟ کچھ سنائیں نا۔ أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقس تبيني، فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فاء ثم عين حاء ممالتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنات بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے پیارے، بہت خوب۔ شیخ محمد، یہ بتائیں دوران حفظ آپ کو قرآن مشکل لگ رہا تھا یا آسان؟ جب میں حفظ کر رہا تھا تو شروع میں بہت آسان تھا۔ آسان تھا یا مشکل؟ آسان۔ آسان، پھر تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا گیا؟ نہیں، آسان ہی تھا۔ جی۔ تو پھر آپ کا امتحان لو قرآن میں سے، کہیں سے بھی لوں؟ کہیں سے بھی لے۔ اللہ برکت دے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جو میرے سامنے اس طرح قرآن پڑھ رہا ہے بطور امتحان، یہ 8 سال کا لڑکا ہے۔ یہ کوئی 20 یا 23 سال کا نہیں ہے، نہ ہی 15 یا 16 سال کا ہے۔ 8 سال بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کروا سکتے ہیں۔ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے بعد یہ ماں باپ کی محنتوں کا ثمر ہے کہ یہ حافظ قرآن بن گیا۔ میں اس کا امتحان جاری رکھتا ہوں کیونکہ مجھے شیخ محمد کے ساتھ بہت لطف مل رہا ہے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ میں اس کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، یعنی مبارک ہو ایسے والدین کو جن کے گھر میں اس جیسا بیٹا ہو جو ان کے درمیان بیٹھے اور وہ اس سے قرآن سنے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اس کا ایسا بیٹا ہو، اس کے پاس بیٹھا ہو اور اسے اس طرح قرآن یاد ہو۔ ذرا تصور کرو کہ تم اپنے بیٹے کو بلاتے ہو اور کہیں سے بھی قرآن کھول کر اس کا امتحان لیتے ہو اور اسے قرآن سنتے ہو۔ اے والدہ، ذرا تصور کرو کہ تم قرآن ہاتھ میں لے کر اپنے بیٹے کا امتحان لے رہی ہو۔ تصور کیجئے کہ اس بات سے آپ کا سر فخر سے کتنا بلند ہوگا کہ آپ کے بیٹے قرآن کے حافظ ہیں۔ ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما۔ الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، تحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب
بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب